بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ بات چل رہی تھی جنت میں جانے والے لوگ، یعنی جو جنت میں لوگ جائیں گے وہ کون سا عمل کریں گے جس کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو بہت ساری باتیں ہو چکی تھی، آگے ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنے والے اور اسلام کو بریضہ و رغبت اپنا دین سمجھنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ جو لوگ ایمان لائیں خوشی خوشی، یعنی کہ مجبوری کے تحت وہ اسلام لائے اور دل مطمئن ہے ہی نہیں ہے ان کا اسلام میں، تو جس کا دل اگر اسلام پر مطمئن نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اسلام کو چاہت کے ساتھ قبول کیا اس نے، اس کو محسوس ہوا کہ ہاں اسلام اچھا مذہب ہے اور اس کو خوشی محسوس ہوئی، وہ انسان کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یوں کہا میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کسی چیز پر راضی ہونا ایک طرح کا دلیل ہے کہ اس کو مان لیا انسان۔ کیا مان لیا؟ کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں اللہ کو رب مان لیا، میں اس پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ اسی کو کہا جاتا ہے اصول ثلاثہ، اصول ثلاثہ، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ جو میں نے تم لوگوں کو اصول ثلاثہ لکھوایا ہے نا، یہی ہے۔ اور یہی سوال قبر میں بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے آخری رسول کون ہے۔ دو یا دو سے زائد بیٹیوں کی دینی تعلیم و تربیت کرنے اور جوان ہونے کے بعد نیک آدمی سے نکاح کرنے والے شخص جنت میں جائے گا۔ کسی کے دو بیٹی ہے، کسی شخص کے دو بیٹی ہے، اگر اس کی اچھی تربیت کر دی اس ماں باپ نے اور پھر بڑے ہونے کے بعد کسی نیک انسان سے اس کی شادی کرایا تو وہ دونوں کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹی کی اگر تعلیم و تربیت صحیح انداز سے نہیں کیا تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح تعلیم و تربیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو اسلام کی باتیں سکھائیں، ہے نا جی، برائی سے روکے رکھے، غلط چیز اگر اس کے اندر آ رہی ہے تو اس سے اس کو روکے، تو یہ ساری چیزیں سے اس کو روکنا ہے اور اسلام کی تعلیمات اسے سکھانا ہے۔ اور پلس یہ ہے کہ بڑے ہونے کے بعد اس کا نکاح کسی شرابی جواری اس سے نہ کرا دے، کس سے؟ کسی نیک صالح انسان جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، اس سے کرا دے تو وہ شخص کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملایا، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، یعنی انگلیوں کے اشارہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اور وہ اس طرح رہیں گے جس طرح دونوں انگلی ملی ہوئی ہے۔ تو بتاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہاں لڑکی پیدا ہونے کے بعد سب کا منہ بن جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو گیا؟ لڑکی پیدا، اور لڑکا ہو جائے گا تو وہ کیا بات ہے، خوشی کے مارے تو جھوم جائیں گے کہ لڑکا پیدا ہو گیا، کمائی کا ذریعہ بن گیا۔ اور لڑکی کو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ بوجھ بن گئی ہمارے اوپر، اس کو شادی کرانا پڑے گا، یہ کرانا پڑے گا، وہ کرانا پڑے گا، تو یہ سب آج کے زمانے میں بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ لڑکیاں ہمارے لیے رحمت ہے۔ کیا ہے جی؟ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اور جو ایمان والا ہوگا وہی رحمت سمجھے گا، اس کو تو خوشی محسوس ہوگی کہ ہمارے پاس دو بیٹیاں، اگر ہم اس کو اچھی تربیت کر کے اس کو اچھی جگہ پر ہم اس کو پہنچا دیں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی گارنٹی دی ہے۔ وضو کے بعد 2 رکعت نفل یعنی تحیۃ الوضو جس کو کہا جاتا ہے باقاعدگی سے ادا کرنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ کوئی شخص وضو کرتا ہے اور فوراً کیا کر لیتا ہے، وہ 2 رکعت نفلی نماز پڑھ لیتا ہے، یا مسجد میں گیا تو مسجد میں جب بھی بیٹھے گا تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائے گا، یعنی وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو ایسا شخص بھی جنت میں جائے گا۔ اور یہاں تو ہم لوگ وضو کرتے ہی نہیں ہیں، نماز کے لیے بھی وضو نہیں کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہے تو وضو کیا کریں گے۔ اور یہاں تو ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بغیر وضو کے رہتے ہی نہیں تھے، اگر وضو ٹوٹ جاتا تھا پھر نئے سرے سے وہ وضو بناتے تھے، اور وضو بنانے کے بعد وہ تحیۃ الوضو پڑھتے تھے یعنی نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے؟ یعنی کس عمل کی بنیاد پر تم امید کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر دے گا؟ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ جنت میں میں چل رہا ہوں اور آگے آگے تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے مجھے۔ کہاں پر ہے؟ وہ ابھی دنیا میں ہے اور جنت میں ان کی چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے آگے آگے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں پاتا کہ دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جنت جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں، یعنی وضو کر لینے کے بعد کیا کر لیتا ہوں؟ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو بس اس عمل کی بنیاد پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ان کے قدموں کی آواز سنا بھی دیا۔ اشارہ کس کی طرف تھا؟ کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ نماز روزے کی پابند، پاک باز اور شوہر کی اطاعت گزار خواتین جنت میں جائیں گی۔ ابن حبان کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، دیکھو عورت کے لیے کتنا آسانی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیامت کے روز اسے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ کتنا آسانی اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی دی ہے کہ یہ عمل کرو تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انبیاء، شہداء، اہل ایمان کے فوت ہونے والے چھوٹے بچے اور زندہ درگور کی گئی لڑکیاں جنت میں جائیں گی۔ زندہ درگور کی گئی لڑکیاں کا مطلب کیا ہے؟ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں کیے گئے تھے، رسول نہیں بنائے گئے تھے، اس سے پہلے لوگ لڑکیوں کا پیدا ہونا بالکل ہی زحمت سمجھتے تھے، آفت و مصیبت سمجھتے تھے، شرم و عار سمجھتے تھے۔ سوسائٹی میں ان کو بہت شرم محسوس ہوتی ہے کہ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوا، اس لیے وہ کیا کر دیتے تھے؟ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی تھی کچھ بڑے ہونے کے بعد اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یا اس کو مار دیتے تھے یا اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو جو زندہ درگور کی گئی لڑکیاں وہ بھی جنت میں جائیں گی۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت حسنہ بنت معاویہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم سے میرے چچا نے یہ حدیث بیان کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت میں کون کون جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
نبی جنت میں جائے گا، شہید جنت میں جائے گا، نومولود جنت میں جائے گا، اور زندہ درگور کی گئی لڑکیاں جنت میں جائیں گی۔ یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جنت میں جائیں گے، جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر تک قتال کیا جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دونے میں لگتی ہے، اس پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یعنی جتنا اونٹ دھونے میں لگتا ہے ٹائم، اونٹنی کا دودھ دھونے میں کتنا ٹائم لگے گا، اگر اتنا ٹائم بھی اگر اس نے جہاد میں اسپینڈ کر دیا تو اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ متقی اور اچھے اخلاق والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ، اور اچھے اخلاق جس کے اچھے اخلاق ہیں، طور طریقہ بہت اچھا ہے، بات کرنے کا طریقہ اچھا ہے، جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ اس کا اخلاق اچھا ہے جی؟ نہیں ہے۔ ترمذی کی حسن روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے جنت میں جانے کا سبب بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اور اچھا اخلاق، یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگ اور جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے دنیا کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کی آگ میں جانے کا باعث بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ فتنہ پھیلتا ہے، یہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ نہیں ہو اور وہ بچہ نابالغ ہو، وہ بچہ نابالغ ہو، بالغ بچہ نہیں، جو نابالغ بچہ ہے اس کو ہم کہیں گے یتیم، جس کے باپ نہ ہو۔ تو اگر کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے، کفالت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پالنا پوسنا، اس کی اچھی تربیت کرنا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، اور میں جنت میں ان دو انگلیوں کے طرح یعنی ساتھ ساتھ ہوں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا جو یتیم کی کفالت کرے گا۔ اور آج کے زمانے میں لوگ یتیم کی کفالت کرتے ہی نہیں، اس کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب وہ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ بھیک مانگتا ہوا دوڑے گا۔ دیکھتے ہو نا جی، کتنے بچے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ بھیک مانگتے ہیں، کیونکہ اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بھیک مانگ رہے ہیں، وہ مجبور ہیں بیچارے۔ حج مبرور ادا کرنے والا حاجی جنت میں جائے گا۔ حج مبرور کسے؟ جو حج کیا ہو اور کسی طرح کا کوئی لغو کام نہیں کیا ہوگا، برا کام نہیں کیا ہوگا، تو اس کو کہا جاتا ہے حج مبرور۔ تو حج مبرور کرنے والا انسان وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے ہوں گے، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حج مبرور کا بدلہ جنت، یعنی جس نے حج کیا ہوگا، کوئی بھی لغو برا کام نہیں کیا ہوگا۔ مسجد بنانے والا جنت میں جائے گا۔ جو مسجد بنائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم بھی کیا کریں؟ ایک مسجد بنائیں کم سے کم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا گھر جنت میں بنائے گا، اسی طرح کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی وارنٹی دے دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے۔
ہاں لیکن یہ ہے کہ جس نے مسجد بنایا ہوگا اور نماز پڑھی ہوگی، توحید پر قائم کیا ہوگا، یہ نہیں کہ مسجد بنا دیا اور شرک کرنے والا ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس نے مسجد بنایا ہوگا وہ موحد ہوگا، صحیح العقیدہ ہوگا اور پلس اسلام پر جمع رہنے والا ہوگا، یعنی اسلام کی تعلیمات پر پوری طور پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اسی طرح زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے ضمانت دے اس چیز کی کہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہی سب سے بڑی خرابی ہے یہ آج کے زمانے میں، تو یہ بھی انسان کیا ہوگا، جنت میں جائے گا اگر کوئی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمسایہ سے حسن سلوک کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ ہمسایہ سے مطلب کیا ہے، پڑوسیوں سے اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے وہ بھی کیا ہوگا، جنت میں جائے گا۔ ہمسایہ مطلب پڑوسی، پڑوسی سے کوئی اچھا سلوک کرتا ہے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اس کو ایک دم غور سے سننا، دوبارہ سے، اس کا مطلب پہلے دھیان نہیں تھا، سنو غور سے سنو۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے یعنی تہجد کی نماز پڑھتی ہے۔ اس کا مطلب پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کے علاوہ وہ کیا کرتی ہے، تہجد کی پابندی بھی کرتی ہے، پلس روزہ بھی رکھتی ہے۔ لیکن ایک خرابی ہے اس کے اندر، ایک اس کے اندر خرابی ہے، ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اب تکلیف کس طرح ہوگا، یا تو گالی گلوچ کر کے، یا غیبت کر کے، یا چگلی کر کے، یا کوئی بھی اور چیز کر کے پڑوسیوں کو کیا کرتے ہیں، تکلیف دیتی ہے وہ عورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنم میں ہے۔ یہ عورت کہاں ہے جی، جہنم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت جہنم میں ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا، فلاں عورت صرف فرض نماز ادا کرتی ہے، فرض نماز ادا کرتی ہے، معمولی کھانے پینے کی چیزیں صدقہ کرتی ہے، صدقہ بہت کم کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ اب بتاؤ، سوچو کتنی بڑی بات ہے کہ صرف اور صرف پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینے کی بنیاد پر اور معمولی روزہ اور نماز اور صدقہ کرنے پر وہ عورت کہاں چلے گی، جنت۔ معمولی میں نماز اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ صرف فرض نماز وہ ادا کرتی تھی، فرض نماز ادا کرتی تھی۔ یہاں تو یہی بات ہے نا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ صرف فرض نماز ادا کرتی تھی، سنت نہیں ادا کرتی تھی وہ عورت، لیکن وہ پڑوسیوں کو کیا کرتی تھی، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کہاں چلی گئی، جنت میں چلی گئی۔ اس لیے اپنی زبان کو بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے، گھر میں ہو تو چیخنا چلانا نہیں چاہیے کہ پڑوسیوں کو تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے والا جنت میں جائے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کیا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام کو یاد کیا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا، یعنی کہ یاد کر لیا اور عمل کچھ نہیں کیا، تو جنت میں وہ انسان نہیں جائے گا۔ نام یاد کرنے کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہے تو سننے والا، تو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سن رہا ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو یہ ہمارے اوپر یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر، انسانوں کے اوپر کیا کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جبار ہے، قہار ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، احد ہے، صمد ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کیا ہے، نام ہے۔
تو ان ناموں کے ساتھ ہمیں تو پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو، لیکن ان ناموں کو اگر کوئی یاد کر لیتا ہے 99 ناموں کو اور اس پر عمل کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 100 یعنی 99 نام ہیں جس نے یاد کیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یاد کرنا ہی مقصد نہیں ہے، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ عمل۔ حافظ قرآن جنت میں جائے گا، حافظ قرآن جنت میں جائے گا، جس نے قرآن کو حفظ کیا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے لیے تو ایک دم بالکل ہاں، لیکن حافظ قرآن، اب یہاں پر بھی ہے لیکن کا سوال ہے کہ حفظ کیا ہوگا اور عمل نہیں کیا ہوگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پتہ چلا حافظ بن گیا اور الٹی سیدھی حرکتیں کام کرتے رہتا ہے، حافظ بن گیا لمبی چوڑی گالی دیتا ہے، حافظ بن گیا نماز پڑھتا نہیں ہے، تو ایسے حافظ بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی حافظ بنا، نماز پڑھتا ہے، گالی گلوز نہیں کرتا ہے، غصہ نہیں کرتا ہے، ماں باپ کا اطاعت و فرما بردار ہے، تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اگر کوئی بہت اچھا حافظ ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو آفر بھی دے گا حافظ قرآن کو، جاؤ سفارش کرو، جو جہنم میں چلے گئے نکل لو۔ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، ہر حافظ کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا۔ جس نے حفظ کیا ہوگا، حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا کام کیا ہوگا، امت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا ہوگا، وہ انسان جنت میں جائے گا اور اس کو سفارش کا موقع مل سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے اسی کو دے گا اللہ تعالیٰ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کرتا جا اور درجے چڑھتا جا۔ جتنا قرآن کی تلاوت تو دنیا میں کیا ہے، جنت کے بھی مراتب ہیں، پتہ ہے نا، درجہ ہے، جتنا اونچا جاؤ گے اس سے خوبصورت ہے درجہ ہے۔ تو وہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتا جا اور اوپر درجے کو چڑھتا جا۔ چنانچہ وہ ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا، ایک آیت کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا جو اسے یاد ہوگی اور وہی اس کا درجہ ہوگا۔ جتنا اس کو یاد ہوگا وہ پڑھے گا اور وہی اسٹاپ ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں بابو صاحب حفظ کر لو، ایک پارہ تو کم سے کم حفظ کر لو، چلو پوری قرآن نہیں یاد ہے، ایک پارہ تو کم سے کم حفظ کر لو، ایک پارہ حفظ کرنا چاہیے کم سے کم۔ اتنا تو ہے کہ پڑھتے پڑھتے اونچے درجے تک پہنچ جائے کچھ، اور اگر ایک پارہ بھی حفظ نہیں ہوگا تو پھر کہاں تک چلو گے جی؟ کثرت سے سلام کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہاں تو سلام تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، مذاق میں بھی کوئی سلام کرتا ہے، سلام سیریس میں السلام خوشی کے ساتھ کرتا ہے، مسکرا کر کے انسان کوئی کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بہت زیادہ جو سلام کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان ملے اس کو تم کیا کرو، سلام کرو۔ کوئی بھی مسلمان ملے اس کو کیا کرو، سلام کرو۔ جس کو تم جانتے ہو جس کو تم نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ اگر وہ تم کو لگ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو تم اس کو سلام کرو۔ اب یہ نہیں کہ جان پہچانے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں کہ السلام علیکم، رشتہ دار وعلیکم السلام، اور جو رشتہ دار نہیں ہے منہ نیچے کر کے نکل گیا کہ بھئی آ رہا ہے سامنے میں، کوئی ٹوپی لگایا ہوا ہے، کوئی لگ رہا ہے کہ مسلمان ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے اخلاق کیا ہوتا ہے اور زیادہ بلند ہوتا ہے۔ اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، دیکھو بالکل اس کو اسلام کی نالج ہے، تبھی تو سلام کرتا ہے بچہ، اور اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ جو سلام کرتا ہے نا، ہر چلنے والے آنے جانے والے لوگوں کو سلام کرتا ہے، یا گھر میں کوئی انسان داخل ہوا اپنے ماں باپ کو سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ سوچیں کہ میرے ماں باپ ہیں اس کو کیا سلام کریں، کیوں ماں باپ کو سلامتی کی دعا نہیں دے سکتے ہو جی؟ سلامتی کی دعا تو ان کو بھی ضرورت ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، صرف سلامتی کی دعا صرف باہر والوں کے لیے ہے اور گھر والوں کے لیے نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سلام پھیلاؤ. سلام پھیلاؤ کا مطلب کیا ہے؟ سلام زیادہ سے زیادہ کرو، یعنی کثرت سے کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو ان اعمال کے بدلے میں، یعنی ان اعمال کے نتیجے میں تم کیا ہو جاؤ گے؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. مریض کی عیادت کرنے والا جنت میں جائے گا. مریض کی عیادت کرنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مریض کی عیادت کرنا، مریض کو دیکھنے کے لیے جانا. بیمار ہو گیا، دیکھنے کے لیے گیا وہ انسان کہ کیسا ہے، اس سے پوچھا، حال چال پوچھا، اس کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. جو انسان بیمار ہوتا ہے نا، اگر کوئی آتا ہے اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ حال چال کیسا ہے، خیریت سے ہے کہ نہیں ہے، اس کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. تو جو شخص مریض کی عیادت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی عیادت کرنے والا جب تک واپس نہ آ جائے تب تک جنت کے باغ میں رہتا ہے. جب تک وہ عیادت میں رہتا ہے تب تک وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے، اور جب واپس چلا جاتا ہے، واپس چلا آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر جنت کے باغ سے نکل جاتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم سیکھنے والا جنت میں جائے گا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے دین کا علم جو سیکھتا ہے. ابھی تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ دین کا علم سیکھ رہے ہو. اور کچھ لوگ یہاں پر ایسے بھی ہوں گے جو دین کا علم سیکھ نہیں رہے ہیں، جو صرف مذاق کرنے کے لیے صرف یہاں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. جو یہاں پر آیا ہے یہ سوچ کر کے کہ اس سے ہم کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، تو وہ شخص جنت میں جائے گا. اور جو یہاں آیا ہے صرف دنیاوی مقصد کے لیے کہ دنیا اسے حاصل کریں، تو پھر اس کا کوئی گارنٹی کچھ بھی نہیں ہے جنت کا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے راستے طے کرے، راستے سے چل کر کے آئے، اس کے لیے جنت کا راستہ طے کرنا آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اب یہ بتاؤ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا جنت میں جائے گا. یہ تو میں نے بتایا تھا کلمہ شہادت کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بارے میں نے فضیلت بتایا تھا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سید الاستغفار صبح و شام پڑھنے والا شخص جنت میں داخل ہوگا. سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا اگر کوئی یقین کے ساتھ پڑھتا ہے صبح میں اور شام ہونے سے پہلے اگر مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا. اور اگر کوئی شام میں پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے وہ شخص جنت میں جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ تم کہو، اب اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے کیے ہوئے وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے اور شام ہونے سے پہلے وفات پا جائے وہ جنتی ہے. اور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھے، رات کے وقت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شام کے وقت، یعنی عصر کے سے لے کر مغرب کے درمیان کہے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے وہ جنتی ہے.
اب بتاؤ یہ سب ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں, یہ سب ہمیں نالج ہے ہی نہیں کہ سید الاستغفار, استغفار کا سردار ہے یہ. جس شخص کی بینائی ختم ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ جنت میں جائے گا. بینائی مطلب جس کے آنکھ کی روشنی ہے اور پھر اچانک آنکھ کی روشنی اس کی چلی گئی, اندھا ہو گیا وہ انسان, وہ جنت میں جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی آنکھوں سے آزماتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں. آنکھ چلی گئی لیکن اس پر صبر کیا انسان, کچھ شکوہ شکایت نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ماں باپ کی خدمت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس شخص کا ناک خاک آلود ہو اور ذلیل ہو, ہلاک ہو, جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کو یعنی راضی کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا, ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا, ان کے لیے رسوا ہو, ذلیل ہو یعنی ہلاکت ہو. مسلمانوں سے کسی پریشانی یا تکلیف کو دور کرنے والا شخص بھی جنت میں جائے گا. اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہے, اس تکلیف کو کوئی انسان دور کر دیتا ہے, وہ شخص بھی جنت میں جائے گا. اب کتنے لوگ مسلمان پریشان حال رہتے ہیں, اگر کوئی انسان اس کی مدد کر دے, پریشانی کو دور کر دے تو وہ شخص بھی کیا جائے گا, جنت میں جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے, ایک شخص آیا اس نے وہ درخت کاٹ دیا اور جنت میں چلا گیا. ایک درخت تھا جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا, راستے میں تھا, تکلیف دیتا تھا, ایک شخص آیا اور اس نے وہ درخت کاٹ دیا تاکہ چلنے میں لوگوں کو آسانی ہو, وہ جنت میں چلا گیا. تو جس نے کسی انسان کی تکلیف کو دور کیا, اس لیے راستے میں کانٹے دار چیز اگر کوئی پڑی ہوئی مل جائے تو اس کو کیا کر دو, دور کر دو. یہ سوچ کے دور کرو, اس سے انسان کو کسی انسان کو تکلیف ہوگا, تم نے اس کو دور کر دیا, وہ شخص جنت میں چلا جائے گا. اور یہ ہوا بھی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص راستے میں چلا, اس نے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز کو اس نے کیا کر دیا, ہٹا دیا, اور وہ شخص جنت میں چلا گیا. اسی وجہ سے راستے میں کوئی کانٹے دار چیز یا کوئی سمجھو کہ کانچ وغیرہ اگر گرا ہوا ہے تو اس کو کیا کرو دو, اسے ہٹا دو. اور صحیح معنوں میں بہت پریشان ہو گیا ہوں, راستے میں کانچ وغیرہ گرے رہتا ہے, کتنی بار مجھے میرا سائیکل کیا ہو گیا, پنکچر ہو گیا. اب بتاؤ اس کی وجہ سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب وہی انسان جب اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. بیماری پر صبر کرنے والا جنت میں جائے گا. کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, بیمار کر دیا, بیماری دیا, اور اس پر اس نے صبر کیا, اس پر صبر کیا, وہ جنت میں جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں. میں نے عرض کیا کیوں نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کالی عورت, یہ کالی عورت یعنی جس کا رنگ بالکل کالا تھا, یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں مرغی کے مریضہ ہوں. مرغی عورتوں کو ہوتا ہے جو چھٹپٹاتی ہیں, عورت کبھی کبھی چھٹپٹا کے گر جاتی ہے, مرغی جس کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ عورتوں کے خاص کر ہوتا ہے کہ میں مرغی کی مریضہ ہوں اور مرغی کے دوران میرا ستر کھل جاتا ہے, کپڑے وغیرہ کھل جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے صحت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر, تیرے لیے جنت ہے. اگر تو چاہے تو صبر کر, تیرے لیے جنت ہے. اور اگر تو چاہے تو اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں, وہ تجھے صحت عطا فرمائے گا. اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں ہے, یعنی اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں. اگر میں تمہارے لیے دعا کر دوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ صحت دے دے تو پھر جنت کا وعدہ نہیں ہے. لیکن اگر بیماری ہے اور اگر اس پر تم صبر کرتی ہو تو میں تمہیں جنت کا کیا کہتا ہوں. کہاں گیا جی؟ تو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تمہیں جنت ہے.
اس عورت نے عرض کیا کیا میں صبر کروں گی؟ لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ عرض کیا کہ مرگی کے دوران میرا ستر کھل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ میرا ستر نہ کھلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کر دیا؟ دعا کر دیا کہ اس کی مرگی جب ہو تو اس کا ستر نہ کھلے۔ تو اس عورت نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ اسی وجہ سے اس صحابی نے یعنی اس شخص نے کہا کہ تمہیں جنتی عورت میں نہ دکھاؤں، اگر اس پر صبر کرے گی تو وہ جنتی عورت ہوگی۔ چلو اس کو یہیں تک رہنا چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔